نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی ان پر نور ساعتوں میں ممتاز احمد ربانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یہ ماہ مبارک سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اعزاء و اقربا اور آپ کے اعوان و انصار کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ان نفوس قدسیہ نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دی۔ تو جب انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے، شعائر اسلامی کے تحفظ کے لیے قربان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی ان کی گواہی دیتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار تم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، آج ہم نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ سے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے ہم نے اصول سیکھنے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم سماں ہے۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا ہے، تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آتی ہیں، بڑی پریشان حال ہیں، دکھ اور غم کی کیفیت میں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کا سبب پوچھتے ہیں، چچی جان آج کیا وجہ ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں۔ تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیفیت ہی کچھ ایسی ہے کہ جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ جس کے بعد میں اس قدر غم اور تکلیف کی کیفیت میں آ گئی ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، چچی جان بتائیے وہ کون سا خواب ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ خواب بتانے کے لائق نہیں ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس خواب کے بارے میں آپ کو بتا سکوں، بڑا عجیب اور دردناک خواب ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چچی جان آپ بتائیے تو صحیح وہ خواب ہے کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک کا، آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر مجھے دے دیا جاتا ہے، میری آغوش میں دے دیا جاتا ہے، تو میں تو یہ خواب دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، چچی جان یہ تو اچھا خواب ہے، یہ تو آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا کہ جو آپ کی آغوش تربیت میں دیا جائے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا، فاطمہ کے ہاں چاند جیسا بیٹا پیدا ہوگا کہ آپ کی آغوش تربیت میں دے دیا جائے گا۔ ناظرین، 4 ہجری شعبان المعظم کی 5 تاریخ تھی۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چاند کو شرما دینے والا بیٹا پیدا ہوا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ولادت کی خبر سنتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ مجھے اپنا لال دیجئے، فاطمہ مجھے میرا بیٹا دیجئے۔ کتنے خوش قسمت ہیں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ولادت کے فوراً بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش میسر آتی ہے، حضور کے مبارک ہاتھوں میں آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہنیک فرمائی، جس کو ہمارے عرف عام میں گٹی دینا کہا جاتا ہے، یا پنجابی زبان میں کہتے ہیں گڑتی دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں کے ہاں جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تھی، لوگ سب سے پہلے حضور کے پاس جاتے تھے، یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، آپ اس کو گٹی دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک کھجور کا ٹکڑا اپنے منہ مبارک میں چبا کر اس کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کے پیارے شہزادے سیدہ فاطمہ کے لال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آغوش میں آئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تالو کے ساتھ لگا دیا، گویا کہ حضرت سیدنا امام علی مقام کی تہنیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک تھا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا میں آ کر پہلی خوراک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک تھا۔ اس کے بعد آپ نے کان میں اذان کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین نام رکھا، اور 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولا کائنات کہ جب میرے ہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خبر ملی، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں علی لاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا میری آغوش میں دے دو۔ تو جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں لا کر پیش کیا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں علی میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں، ان کا نام حسین ہے۔ یہ نام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محبت سے، حضور نے اپنے پیار سے یہ نام عطا فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ الحسن والحسین من اسماء اہل الجنت لم یکونا فی الجاہلیت۔ حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے ہیں، زمانہ جاہلیت میں یہ کسی کا نام نہیں تھا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسماء مبارکہ ہیں، یہ تاریخ انسانی میں آپ سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی سما بہم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین۔ یہ جو حسن اور حسین نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پردے میں چھپا کر رکھا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کا یہ نام رکھا، گویا کہ اس سے پہلے یہ نام کسی اور کا نہیں تھا۔ تاریخ انسانی میں سب سے پہلے یہ جو دو مبارک اور پیارے نام ہیں، یہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادوں کے نام ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ جو شہزادے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے، حضور کے ساتھ ان کی بڑی مشابہت تھی، گویا کہ ان کو دیکھنا ایسے تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے، اس قدر مشابہت پائی جاتی تھی۔ ان کے عکس جمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا تھا۔
ان کی صورت میں، ان کی سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا جا سکتا تھا، اور پھر ان کو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہوارہ تربیت ملا۔ وہ سیدہ فاطمہ جن کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزری ہے، رات بھر مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی، اور ابھی آپ کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوتی تھی کہ صبح کی اذان ہو جایا کرتی تھی، تو عرض کرتی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے رب، اے باری تعالیٰ، کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ آپ کی بندی فاطمہ جی بھر کر رات میں عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ آج ہماری بیٹیوں کو، خواتین اسلام کو سیدہ کائنات کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے، انہیں آئیڈیالائز کیا جائے، نہ کہ ہم ویسٹ کی طرف دیکھیں، ہم یورپ کی طرف دیکھیں۔ سب سے کامل ہستی خواتین اسلام کے لیے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، اور آپ نے اپنی آغوش تربیت میں حسنین کریمین کو پروان چڑھایا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کی آغوش سے جو تربیت حاصل کی تھی، تو آپ کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے عبارت تھی۔ خداوند قدوس کی عبادت آپ کی پہلی ترجیح ہوتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے پیدل چل کر آپ نے 25 حج کیے ہیں، اور آپ ہر روز 10 سپارے قرآن کریم کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ ہر روز 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے، 3 دن کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کی تکمیل کر لیا کرتے تھے۔ ماں کی گود پہلی درس گاہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں کی تربیت ایسے کی، آپ کی ساری حیات طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے عبارت تھی۔ آپ اس قدر عبادت کثرت سے کرتے تھے، رات بھر مصلی پہ کھڑے رہتے تھے، دن بھر آپ روزہ رکھتے تھے، آپ قائم اللیل تھے، صائم الدہر تھے، صائم النہار تھے، زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی بسر کی۔ محترم ناظرین، آج ہمیں ضرورت ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو آئیڈیالائز کریں۔ اللہ کریم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔